قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہے؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہے جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہے کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَدْ حَالَ مَا زُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کو جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکہ مالکہ مالکہ، مبارک ہو مبارک ہو، دیکھ کتنا منافع، کتنا منافع، کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ سے کہا میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا، مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا، یہ بتا۔ محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے، کہا
سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ ہے پتہ ہے، کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او ہے پتہ ہے، تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا ہے پتہ ہے، کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اے پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اے پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا ہے پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، اے پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا اے پتہ ہے، تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ موئے خدیجہ نے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کلمہ پڑے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے۔